इशारात, दावत, मुआशरा और हम। एक मुसलमान जब दावत इकामत दीन का नेक और मुक़द्दस इरादा लेकर उठता है तो उसके सामने सबसे पहले ये सवाल पैदा होता है कि वो अपनी दावत का आगाज़ किस तरह करे। क्या वो छूटते ही मुखातिब को पहले अपनी सारी बात सुना दे और फिर उसे एतराज़ात का मौका दे, या मुखातिब को पहले अपनी उलझनों और परेशानियों को बयान करने की दावत दे और फिर उनकी रोशनी में उससे तबादला ख़यालात किया जाए। दावत दीन के लिए नुक्ता आगाज़ मालूम करना एक ऐसा मसला है जिससे दावत का काम करने वाला हर शख्स ज़िंदगी में एक बार या चंद बार नहीं बल्कि एक दिन में कई कई बार दो चार होता है। जो लोग मज़दूरों और किसानों में काम करते हैं वो भी इस मामले में वही दिक्कत महसूस करते हैं जो इल्मी काम करने वालों को पेश आती है। दावत के काम और जिम्मेदारी से वाबस्ता हर कारकुन को इस मसले का सामना करना पड़ता है। इसके लिए अगरचे कोई लगाबंधा ज़ाब्ता या तरीका तो तय नहीं किया जा सकता और ना इस मसले के हल के लिए मुतय्यन कायदा कुल्लिया ही बनाया जा सकता है, लेकिन इसकी अहमियत के पेश नज़र इसके मुताल्लिक चंद बुनियादी बातें पेश की जाती हैं। बाज़ हज़रात का इस बारे में ये ख्याल है कि जज्बा ही दरहकीकत इस मामले में बेहतरीन रहनुमा है। जब एक शख्स के दिल में किसी नज़्बुल ऐन या मकसद के लिए सच्ची तलब पैदा हो जाती है तो वो अपनी बात कहने के तरीके और राहें खुद ब खुद निकाल लेता है। इस जज्बे अंदरून में ये कुदरत और ताकत मौजूद है कि वो नए नए तरीके ईजाद और इख्तियार करे और अपने अमल के नताइज पर गौर व फिक्र करके हस्बे ज़रूरत उनमें तरमीम और तब्दीली करता रहे। मंजिल मकसूद तक पहुँचने की आरजू जितनी शदीद और गहरी होगी, रास्ते की मुश्किलात उसी तनासुब से आसान होती चली जाएंगी। लिहाजा असल ज़रूरत दावत के तरीके मालूम करना नहीं बल्कि दीन के लिए सच्ची मोहब्बत और लगन पैदा करना है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि दावत के तरीक़ाकार का बेहतरीन फ़ैसला उसी शख्स का विजदान और ज़ौक़ कर सकता है जो खुद ये काम अंजाम दे रहा हो। इस मामले में किसी लगे बंधे ज़ाब्ते या तरीके की पाबंदी नहीं की जा सकती, लेकिन इसके साथ ये बात भी कुछ कम काबिल लिहाज नहीं है कि दावत व तबलीग की हिकमत से वाकिफ़ होना और उन लोगों के तरीक़ाकार से सबक लेना इस विजदान व ज़ौक़ की रहनुमाई के लिए बहुत मुफीद है जो इससे पहले ये काम बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। इस गर्ज़ के लिए देखना होगा कि किसी शख्स या गिरोह के सामने दावत दीन पेश करने के लिए आगाज़ कहाँ से किया जाए। इर्द गिर्द की फैली हुई वसी दुनिया में आबाद इंसानों पर एक निगाह डालें तो मालूम होगा कि यहाँ हर शख्स मुस्तरब और परेशान है। अगर एक शख्स माशी हैसियत से गैर मुतमईन है तो दूसरा सियासी एतबार से बेचैन। इसी तरह अगर एक फ़र्द की जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो उसकी रूह प्यासी रह जाती है। अलगर्ज़ दुनिया में हर फ़र्द किसी न किसी लिहाज से परेशान नज़र आता है। ये मामला सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं बल्कि बड़े मुल्क और बड़ी कौमें तक इसकी लपेट में आ जाती हैं। दुनिया की कई अक़वाम गैर मुल्की साम्राज्य के इस्तिबदाद में हैं और उन्हें ये फ़िक्र लाहिक है कि किसी तरह इस लानत से निजात हासिल की जाए। दूसरी तरफ गालिब कुव्वतें इस कोशिश में हैं कि किसी तरह इन मज़लूमों को ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तक ग़ुलामी की जंजीरों में जकड़ कर रखा जाए और इस दौरान जिस कदर मुमकिन हो उनका खून निचोड़ा जा सके। किसी को मुल्क गिरी की हवस खाए जा रही है और किसी के सर पर एक आलमगीर जंग का ख़तरा मंडला रहा है। फिर ये कश्मकश सिर्फ कौमों और मुल्कों के दरमियान ही नहीं बल्कि हर कौम के अपने अंदर एक ज़बरदस्त हिजान और इस्तिराब पाया जाता है। एक तबका दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार है। अगर एक तबके के लोग एक तर्ज़ फ़िक्र इख्तियार करते हैं तो उससे अजीब व गरीब नौइयत की पेचीदगियाँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं और जब उसको बदल कर दूसरी राह पर चलते हैं तो दूसरे मसाइल परेशान करने लगते हैं। मिसाल के तौर पर जब मईशत को आज़ाद किया जाए तो इससे एक गिरोह के लिए नाजायज़ इस्तेहसाल का मैदान हमवार हो जाता है, बेरोज़गारी बढ़ती है और तबकाती तकसीम मार्ज़े वजूद में आती है। इसके बरक्स जब पैदाइश दौलत और तकसीम दौलत को हुकूमत अपनी तहवील में ले ले तो इंसान को एक नहायत ही जाबिराना निज़ाम की जकड़बंदियाँ कबूल करना पड़ती हैं, जिसमें ना किसी शख्स को ज़मीर की आज़ादी हासिल होती है ना इजहार राय की आज़ादी। वो बेचारा अपने आप को मजबूर पाता है कि ना सिर्फ हुकूमती माशी मनसूबाबंदी के तहत ज़िंदगी गुजारे बल्कि अपने जज्बात व एहसासात और अफ़कार व तसव्वुरात को भी एक लगे बंधे मंसूबे के मुताबिक ढाल ले। ये इस्तिराब अंगीज़ कैफियत और ये परेशान कुन हालात हैं जिनमें से हर फ़र्द गुज़र रहा है और उन्हें वो निहायत शिद्दत से महसूस भी करता है। ये दावत दीन का बड़ी आसानी से नुक्ता आगाज़ बन सकते हैं। इन हालात में अपने मुखातिब को बग़ैर किसी दिक्कत के ये बात समझाई जा सकती है कि जिस चीज़ पर वो मुस्तरिब है वो असल बिगाड़ नहीं है बल्कि ये मजमूई बिगाड़ का महज एक रुख है। जब तक तुम मजमूई खराबी को और उसके बुनियादी सबब को ना समझ लो, उसके महज एक जुज़ या चंद जुज़ों को बदल देने में अव्वल तो कामयाब नहीं हो सकते और अगर कामयाब हो भी जाओ तो इससे इस्तिराब के वजूह ख़त्म हो जाने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
اس طریقے سے جب آدمی کا ذہن ایک مرتبہ عمومی مظاہر کے الجھاؤ سے نکل کر حقائق کا سرا تلاش کرنے پر آمادہ ہو جائے تو اسے بآسانی اس بنیادی اصلاح کو سمجھنے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال سے ایک عام اضطراب ہر طرف برپا ہے۔ یہاں دولت کی تقسیم نہ صرف غیر مساوی ہے بلکہ غیر عادلانہ بھی۔ غریب اور متوسط طبقے اشیاء کی روز افزوں گرانی کی وجہ سے بری طرح پس رہے ہیں۔ ان کے برعکس ایک چھوٹا سا طبقہ ناجائز طریقوں سے حیرت انگیز تیزی سے امیر ہو رہا ہے۔ چونکہ اس طبقے کو دولت بغیر کسی محنت اور مشقت کے حاصل ہو رہی ہے، اس لیے وہ اسے نہایت بے پرواہی سے خرچ کرتا ہے۔ اس طبقے کے اس طرز عمل سے ملک میں عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کے رجحان کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور اس طرح یہاں بے راہ روی اور دھونس اور دھاندلی کا بازار گرم ہے۔ لوگ جب اس صورتحال کو سرسری نظر سے دیکھتے ہیں تو ان کو یہ صرف معاشی مسئلہ نظر آتا ہے۔ ایک آدمی فوراً یہ کہہ سکتا ہے کہ اس صورتحال کو ہم معاشی پالیسی میں تبدیلی کر کے بدل سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس معاملے میں وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ منافعوں پر بڑھتی ہوئی شرح پر ٹیکس عائد کرنے سے اور اخراجات پر پابندی لگا دینے سے حالات درست ہو سکتے ہیں۔ کیا حالات کا یہ صحیح تجزیہ ہے؟ اگر منافعوں پر ٹیکس کی شرح بڑھا دیتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وصول کرنے والے کارکن ایمانداری سے اس کو وصول کریں اور ٹیکس ادا کرنے والے بغیر کسی ہیر پھیر کا طریقہ اختیار کیے پوری ایمانداری سے یہ ٹیکس دیں۔ اسی طرح ہمارے پاس اتنا زر مبادلہ نہیں ہے کہ ہم آزاد تجارت کی پالیسی پر عمل پیرا ہو سکیں، اور نہ آزاد تجارت کے نتائج بھگتنے کی ہم سکت رکھتے ہیں۔ ہم مجبور ہیں کہ اپنی بیرونی تجارت کو محدود رکھیں۔ زیادہ سے زیادہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جن لوگوں پر ریاستی غفلت یا محکمانہ پشت پناہی سے عنایات جاری ہیں ان کی یہ عنایات بند کر دی جائیں یا حکومت موزوں لوگوں کو منتخب کرے۔ اب ہمارے پاس اس امر کی کیا گارنٹی ہے کہ ارباب حکومت یا وہ دوسرے لوگ اس معاملے میں بڑی ایمانداری سے کام لیں گے؟ جہاں تک اخراجات پر پابندی لگانے کا سوال ہے تو اس معاملے میں بھی باہر سے کوئی حد نہیں لگائی جا سکتی۔ آپ اخراجات کی ایک شکل کو ناجائز قرار دیں گے تو وہ فوراً انہیں دوسری شکل میں ڈھال لیں گے۔ ان گزارشات پر اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ آئین و ضوابط کی تبدیلیاں خواہ بڑی اہم ہی صحیح، لیکن وہ اس وقت تک کوئی قابل قدر نتائج پیدا نہیں کر سکتی جب تک انسان کے زاویہ فکر و نگاہ کو نہ بدلا جائے۔ اور یہ معاملہ معاشی نہیں بلکہ اخلاقی ہے، یا دوسرے الفاظ میں خارجی نہیں بلکہ داخلی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اخلاق کا وہ کون سا ضابطہ اختیار کریں جس سے صورتحال میں بامانی تبدیلی پیدا ہو سکے۔ اس کے لیے ایک تو اخلاق کی وہ شکل ہے جو مغربی قوموں میں نظر آتی ہے۔ اس اخلاق کو ہم مصلحت پرستانہ قومی اخلاق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی جس طرز عمل میں ملک اور قوم کا فائدہ دکھائی دیا اسے ہی اخلاقی ضابطہ بنا لیا۔ اخلاق کی اس قسم معروضی اقدار پر مبنی نہیں ہوتی بلکہ وہ سماوی اخلاق ہے جس کی قدریں خارجی حالات کے بدلنے سے ہر آن تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ ممکن ہے اس اخلاق سے ایک گروہ، قوم یا ملک کو وقتی طور پر کچھ فائدہ حاصل ہو جائے، لیکن اس سے مجموعی طور پر قوم کی اخلاقی سطح بلند نہیں ہوتی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ برطانیہ کے وہ نام نہاد اخلاق پرست جو حریت اور شرف انسانیت کا پرچار کرتے ہوئے کبھی نہیں تھکتے، وہ جب ہندوستان پر قابض ہوئے تو یہاں خون ریزی اور صفاقی برتنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو زیر دستوں کی آزادی کے دیوتا ثابت کرنے کے دعوے دار دکھائی دیے۔ وہ لوگ جو اخلاق انسانی کے اصولوں کی حفاظت و پاسبانی کے دعوے دار تھے، انہوں نے استعماری عزائم کے ساتھ یہاں کے کروڑوں مظلوم بندگان خدا کو ہلاک و پامال کر ڈالا۔ اخلاق کی اس قسم کو کوئی انسان جسے انسانیت کا ذرا بھی پاس ہو قبول کرنا گوارا نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ ان اخلاقی اقدار کو قبول کرے گا جو آفاقی ہوں، جو من و توں کے ساتھ بدلتی نہ رہیں، جن کے پیچھے پوری نوع انسانی کی بلندی کا جذبہ کام کر رہا ہو۔ آپ جب اس معاملے پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ اخلاق اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آ سکتا جب تک ایک انسان کائنات اور اس کے خالق کے ساتھ اپنے رشتے کا صحیح تعین نہ کر لے۔ قرآن عظیم میں متعدد مقامات ایسے ملتے ہیں جہاں اس امر کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کی انفرادی، اجتماعی اور سماجی زندگی سے اضطراب اسی وقت دور ہو سکتا ہے جب انسانوں کا اپنے خالق کے ساتھ رشتہ درست ہو۔ جب تک اس رشتے کو صحیح نہیں کیا جائے گا اس وقت تک زندگی سے برائی کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے ایک عادت بد سے باز رہنے کی دعوت دی تو سب سے پہلے انہیں اس بات کی نصیحت کی کہ تم اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خوف کے مٹ جانے سے ہی فسق و فجور کے سارے چشمے پھوٹتے ہیں۔ کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی۔ قوم لوط نے پیغام لانے والوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے پیغام لانے والا ایماندار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔
پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو لین دین میں دیانتداری کا سبق دینے سے پہلے اسے یہ ذہن نشین کیا ہے کہ تمہارا اپنے خالق و مالک سے تعلق درست ہونا چاہیے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک ایماندار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ اس کام پر میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔ اسی قسم کی بہت سی آیات ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہیں جن میں اس بنیادی حقیقت کی طرف نہایت واضح الفاظ میں رہنمائی کی گئی ہے کہ اس وقت تک اصلاح کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی جب تک انسان ان نسبتوں کو درست نہ کرے جو اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان اور انسان اور اس کائنات کے درمیان پائی جاتی ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کے دربار میں دعوت دین کے لیے جو فصیح و بلیغ تقریر ارشاد فرمائی وہ اس حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ اس تقریر کے دو حصے ہیں۔ ایک میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہمارے خالق کے ساتھ تعلق کی نوعیت صحیح نہ تھی تو ہم میں کون کون سی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد جب ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں خداوند تعالیٰ سے صحیح تعلق قائم کرنے کی توفیق حاصل ہوئی تو پھر ہماری زندگی کے سارے گوشوں میں خواہ ان کا تعلق امور دنیا سے تھا یا امور آخرت سے ایک خوشگوار انقلاب آیا۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، ہماری قوم کی یہ حالت تھی کہ ہم سب جاہل تھے، بتوں کی پرستش کرتے، مردار کھاتے، برے کاموں کے مرتکب ہوتے، رشتے ناتے توڑ دیتے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا جاتے تھے۔ ہماری اس بری حالت کا یہ عالم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا جس کے نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں تعلیم دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور اسی کی عبادت کریں۔ ہم اور ہمارے بزرگوں نے اس کو چھوڑ کر پتھروں اور بتوں کی جو پرستش شروع کر رکھی تھی اس کو ترک کر دیں۔ اس رسول نے ہمیں صداقت، امانت، صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک، حرام باتوں اور قتل و خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا اور ہمیں بری باتیں، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ خدائے واحد کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزوں کا حکم دیا۔ ہم نے اس شخص کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لیا ہے۔ سیرت ابن ہشام، صفحہ 358۔ یہ تقریر اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا تعلق درست نہ ہو تو اس سے نہ صرف اس کی روحانی زندگی میں بلکہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، لیکن جب اس تعلق کو درست کر دیا جائے تو اس سے پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف فکر میں سلجھاؤ، طبیعت میں سلامتی اور روح میں لطافت پیدا ہوتی ہے بلکہ معاشرت میں حسن سلوک، تمدن میں توازن اور معیشت میں عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا پارس ہے جس کی تاثیر اگر کوئی ٹھیک ٹھیک قبول کرے تو کندن بن جائے، اور یہی وہ طرز فکر ہے جو دعوت کے طریقہ کار کو مؤثر اور باثمر بنا سکتا ہے۔ ادارہ